तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है वो क्या है और इसको क्यों बनाया गया और इसके तहत कादियानियों पर कौन कौन सी पाबंदियां हैं? इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब 74 में कादियानियों को पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया। तो उसके बाद कादियानियों ने इस फैसले को तो नहीं माना, ना आइन को माना, ना ये मानते हैं। जी। तो इन्होंने अपने आप को मुसलमान जाहिर करने के लिए धोखा देना शुरू कर दिया लोगों को, अपने सीने पे कलमे का बैज लगा के लोगों को तासर ये देना, पोज करना ये शुरू कर दिया कि हम मुसलमान हैं। और साथ ही इन्होंने अपने घरों के बाहर कुरानी आयात लिख के भी तासर देना शुरू कर दिया और शायर इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया कसरत के साथ, ये तासर देने के लिए कि हम मुसलमान हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि सादा लोग मुसलमान जो हैं वो अपने ईमान को इनसे बचा सकें, ये किसी को धोखे के साथ उसका ईमान न छीन सकें, तो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है 1984 में इसको नाफिज किया गया। उस इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस में ये शिक शामिल की गई कि कोई कादियानी 298 बी और सी दो जो थी इनमें इनके मुताबिक ये है कि कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकता, ना अपने आप को मुसलमान लिख सकता है, ना वो कादियानी कोई भी मुसलमानों की तर्ज पे अपनी इबादतगाह नहीं बना सकता, उसको मस्जिद का नाम नहीं दे सकता, शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसी तरह कादियानी जो है वो मिर्ज़ा कादियानी के घर वालों को अहले बैत और उसके जो मानने वाले थे झूठे उसके पैरोकार, उनको साबी का दर्जा देते थे। तो उस ऑर्डिनेंस के तहत इनको इससे भी रोक दिया गया कि कोई कादियानी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के अलावा किसी के लिए अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अलावा साबी का लफ्ज़ किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गर्जे के हर तरह से उनको ये रोका गया कि वो अपने आप को ना मुसलमान जाहिर करें, ना मिर्ज़ा कादियानी की झूठी नबूवत का प्रचार करते हुए अपने आप को, या मिर्ज़े के मानने वालों को, मिर्ज़े के घर वालों को, मिर्ज़े के जो पैरोकार थे उनको साबी का दर्जा ना दें और अपनी इबादतगाह को ना मस्जिद कह सकें, ना लोगों को बुलाने के लिए अजान इस्तेमाल कर सकें। जहाँ तक कि शायर इस्लाम का इस्तेमाल भी रोक दिया कि कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हुए किसी के साथ अगर अस्सलामु अलैकुम जाके कहता है तो उसको भी ये इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस मना करता है, क्योंकि ये मुसलमानों का तरीकाकार है। आपस में एक दूसरे को जब मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, अच्छी चीज को देखते हैं सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें शायर इस्लाम है। तो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस इन तमाम चीजों से इनको कादियानियों को इस्तेमाल से रोकता है कि आप लोगों ने ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के शायर हैं, मुसलमानों का ही तरीकाकार है और मुसलमानों की ही ये प्रैक्टिस है, वही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा कि आईन पाकिस्तान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20, वो ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी अक़लियतें हैं उनको मजहबी आज़ादी है और वो अपने मज़हब की जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और तबलीग कर सकते हैं। आर्टिकल 20 ये कहता है कि वो अपने मज़हब की तबलीग भी कर सकते हैं। कादियानी ये कहते हैं कि जनाब ये जो आर्टिकल 20 है ये इसके तहत हमें भी तबलीग की इजाज़त होनी चाहिए और ये जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस है ये पाकिस्तान का जो आइन है उसका जो आर्टिकल 20 है ये उसके खिलाफ है। इसके मुतालिक ज़रा बताइएगा कुछ। बड़ा अहम आपने सवाल उठाया और ये अक्सर ज़ेर बहस आता है। इसी का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को ये ट्रैप भी करते हैं और खुद मजलूम भी बन जाते हैं और लोगों की हमदर्दियां लेने में काफी हद तक ये कामयाब हो जाते हैं। आर्टिकल 20 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो हर बंदे को उसके मजहब की इजाजत देता है, लेकिन उसमें साथ कंडीशन भी है कि सब्जेक्ट टू लॉ। जी हाँ, कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या जिसको आप मजहब कहते हैं, उसकी वजह से अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी होती है, किसी के मजहबी जज्बात मजरू होते हैं या किसी के मामलात में आप मुदाखलत करते हैं, तो फिर वहां पे आपको मजहबी आज़ादी नहीं है, वो भी मशरूत कर दी गई है। पाकिस्तान में देखें मुसलमानों के अलावा कितनी माइनॉरिटीज हैं। क्रिश्चियन है, वो अपनी इबादत करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता, वो अपने नाम के साथ मसीह लिखते हैं, अपनी इबादतगाह को गिरजे की तर्ज पे बनाते हैं, एक खास उनकी तर्ज तामीर है, ऊपर सलीब का निशान लगाते हैं, कभी किसी ने नहीं रोका, ना उसको रोकना
کوئی پسند کرتا ہے نہ کسی کو ضرورت ہے روکنے کی. اسی طرح دوسرا مذہب دیکھ لیں, سکھ جو ہیں وہ بھی اپنے کرتے ہیں, عیسائی کر لے, سکھ کر لے, اس کے بعد یہ ہندو اور دوسرے پارسی جو ہیں, بدھ مت جو ہیں, کتنے لوگ ہیں, تمام مائنورٹی جو ہے نا اپنے اپنے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. لیکن قادیانی جو ہے وہ اپنا کوئی مذہب ان کا نہیں ہے, یہ صرف فراڈ پہ مبنی ہے, فراڈ کرتے ہیں. یہی جو آرڈیننس ہے, میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو امتناع قادیانی آرڈیننس تھا, انہی بنیاد پہ قادیانیوں نے اس کو عدالتوں میں چیلنج کیا. مختلف عدالتوں میں چیلنج ہوا, تمام عدالتوں نے ان کو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیا اور ان کی تمام پیٹیشنز خارج ہو گئی. پھر ایک انہوں نے تمام جو پیٹیشنز خارج ہو گئی تھی, کانسٹیٹیوشن پیٹیشن تھی ان کی, ان تمام کو سپریم کورٹ میں لے کے چلے گئے. تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ قادیانیوں کو یا کسی بندے کو فراڈیے کے کوئی رائٹ نہیں ہوتے. جو بندہ فراڈ کرتا ہے اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. اور اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا اور اس میں بہت ساری مثالیں دی گئیں اور قادیانیوں کو منع کیا گیا کہ, اور انہوں نے اسی پوائنٹ کو لے کے چلے تھے, بیسک انہوں نے بنائی تھی کہ یہ جو آئین کے خلاف ہے, آئین کے آرٹیکل 20 کے خلاف ہے, یہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے. تو پھر سپریم کورٹ نے تمام کو سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ نہیں, وہ آئین کے خلاف نہیں ہے, وہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے وہ آئین کے مطابق ہے اور اس میں کسی قسم کا فلاح نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل یا الٹرا وائرس اس میں چیز نہیں ہے. اور یہاں تک سپریم کورٹ نے اپنے ظہیر الدین کیس ہے جو رپورٹڈ ہے 1993 SCMR 1718, ظہیر الدین کے نام سے یہ مشہور ہے, ظہیر الدین کیس سے. تو اس میں سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر قادیانیوں کو ان کے مذہب کو پھیلانے کی اجازت دے دی جائے تو ملک میں رشدی پیدا کرنے کے مترادف ہے. اگر ان کو آپ اجازت دیں گے تو آپ رشدی پیدا کریں گے. ان کی تمام تعلیمات کفریہ ہیں اور یہاں تک ہے کہ کفریہ بھی ہے اور یہ مبنی بلاسفیمی بھی ہے, گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کی. اور یہ اپنے جھوٹے نبی کو سچا نبی ظاہر کرتے ہیں, مرزے کے ماننے والوں کو یہ صحابی کہتے ہیں اور مرزے کے جو الفاظ ہیں ان کو یہ وحی کا درجہ دیتے ہیں. اور اس طرح کی جو مرزے کی کتابیں ہیں ان کو بہت سارا زیادہ درجہ دیتے ہیں, قرآن سے بھی زیادہ آگے لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ مذہب نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. تو اس کو کسی صورت میں کبھی بھی دنیا کا کوئی قانون نہ چلنے کی اجازت دے سکتا ہے, نہ اس کو پنپنے کی, نہ اس کی پریکٹس کی اجازت دی جا سکتی ہے. تو یہ بالکل آئین کے مطابق ہے. سپریم کورٹ اس کا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ فیصلہ کر چکی ہے. تو یہ لوگوں کو اس طرح کہہ کے صرف دھوکہ دے سکتے ہیں, وہ بھی سادہ لوگ مسلمانوں کو. جب فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. جی بالکل ٹھیک. جی اچھا غلام صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے, کیا یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اور جو انٹرنیشنل جو قوانین ہوتے ہیں, کیا یہ اس کے خلاف ہے؟ یہ اس کے متعلق کچھ بتائیں. دنیا کا کوئی قانون, اقوام متحدہ کا چارٹر ہے یا کوئی قانون ہے یا دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں, کسی کو بھی اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دے گا کہ آپ دوسرے کے چیزوں کے اوپر, دوسرے کے مذہب کے اوپر اپنے مذہب کا لیبل لگا کے یا اپنے جھوٹی چیز کو اس کے اوپر لیبل لگا کے سچی چیز بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ قطعاً کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا. اگر ایسا معاملہ تھا جب یہ سپریم کورٹ میں ہے تو ان کو UNO میں چلے جانا چاہیے تھا, عالمی عدالت انصاف میں چلے جاتے کہ جناب یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہم اس طرح کرتے ہیں. اب دیکھیں, میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے وہ کہتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک خاص طرز پہ بنایا گیا عبادت خانہ ہوتا ہے جس میں اپنی عبادت کرتے ہیں. تمام مذاہب اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں. تو قادیانی اپنی عبادت کا کیوں علیحدہ نہیں بنا لیتے, اپنی پہچان علیحدہ کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا اقوام متحدہ ان کو اجازت دے گا کہ آپ مرزے کی جھوٹی نبوت کو مسلمان بن کے پیش کریں؟ قطعاً نہیں دیتا. کسی جگہ پہ دنیا کا, میں نے عرض کیا, کوئی قانون ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے جھوٹے مذہب کو سچا ثابت کر کے پیش کریں. جس میں اس فیصلے میں بھی اس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں کہ ایک کمپنی کی چیز جو ہے نا وہ دوسرے کو اجازت نہیں دی جا سکتی. تو مسلمانوں کا سچا مذہب ہے, تو قادیانیوں کو جھوٹا مذہب اپنا لے کے آ کے تو اس کو لوگوں کو بتانے کے اور گمراہ کر کے ان کا ایمان چھینے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. نہ UNO کا چارٹر دے گا, نہ کوئی عالمی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں, نہ ملکی قوانین دیتے ہیں. ایون ایک سین آدمی بھی کبھی نہیں کہتا کہ یار یہ میری چیز ہے تو اس کو کوئی دوسرا جو ہے نا وہ اپنے نام کے ساتھ یا اپنا جھوٹا نام لے کے اس کو چلا لے آگے. تو قطعاً اس کی اجازت نہ کوئی قانون دیتا ہے, نہ دے سکتا ہے, نہ بنتی اس طرح کی کوئی اجازت.
جی غلام مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ جی. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے گفتگو غلام مصطفیٰ چودھری صاحب کی, اور وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ قادیانیوں پر کون کون سی پابندیاں ہیں, یہ قانون کیوں بنایا گیا, اور مزید بھی تفصیل جو ہے وہ بتا رہے تھے. ناظرین, ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ریورس ڈسکریمنیشن, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اقلیت ہے وہ جو اکثریت ہے اس کے حقوق پہ ڈاکہ مار رہی ہے, ان کے حقوق سلب کر رہی ہے. یہاں پہ بالکل قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں. قادیانی پوری دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. وہ اپنی تعداد کو بہت بڑھ چڑھ کے تو بتاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب وہ اتنی چھوٹی سی تعداد میں ہو کر وہ تمام پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری کرتے ہیں. وہ دل آزاری کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے جو ان کا جو ہیٹ مٹیریل ہے, یعنی جو ان کا مذہبی جو مواد ہے, جو لٹریچر ہے, وہ سارے کا سارا ہیٹ مٹیریل ہے. وہ اس ہیٹ مٹیریل کے تھرو تمام مسلمانوں کی, پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. کوئی ادارہ, کوئی ملک اور کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا آپ کو کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں. آپ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ جو ہے اگر کسی مذہب کی دل آزاری کریں گے, کسی مذہب کے پیرالل اسی کی چیزیں یوز کرتے ہوئے کوئی دوسری چیز لا کے کھڑی کر دیں گے, اور آپ کہیں گے جی ہمیں حقوق چاہیے اور ہمیں اس کی تبلیغ کی اجازت چاہیے, تو جیسا کہ غلام مصطفیٰ چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ اعلیٰ عدالتوں نے بھی ان کو یہ کہا کہ یہ تو دھوکہ دہی ہے, آپ دھوکے باز ہیں, اور جو دھوکے باز ہوتے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. تو قادیانی جماعت والوں کو اس پہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ جو قانون ہے یہ بالکل عالمی قوانین اور پاکستان کے تمام تر جو آئین ہے اس کے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی بالکل عین مطابق ہے, اور ان سب سے بڑھ کر یہ اسلامی شریعت کے عین مطابق ہے. یعنی کہ اس سب سے بڑھ کر بینگ اے مسلم, یہ اس سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اسلامی شریعت کے بالکل عین مطابق ہے. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.